السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، جس کا ٹائٹل ہے مستقبل کی جھلک۔ مستقبل کی جھلک جو ہے یہ نظم نمبر 5 ہے، جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور اس کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر ایک بہت ہی جانی اور پہچانی شخصیت ہیں، جن کی کاوشوں کو کسی بھی صورت کے اندر فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان وہ شخصیت ہیں جو کہ 1873 کو ایک علاقہ کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوتے ہیں اور 1956 کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ان کے والد کا نام مولوی سراج الدین تھا، اور ابتدائی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے اپنی وزیر آباد سے حاصل کی ہے۔ میٹرک جو ہے ان کا پٹیالہ سے ہے، اور جبکہ گریجویشن انہوں نے اگر کیا ہے تو وہ علی گڑھ کالج سے پاس کیا، جس کے بعد اپنے جو مختلف طریقوں کے ساتھ شعبہ درس و تدریس کے ساتھ منسلک رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب والد کی وفات جو ہے ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو روزنامہ اپنا تھا، اخبار ایک ذمہ دار کے نام سے، اس کے اندر ایک ادارت کے جو فرائض ہیں وہ انہوں نے سر انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ مختلف اوقات کے اندر یہ مختلف طرز کی شاعری جو ہے اس کو کیا کرتے تھے، خاص طور پر وطن کے ساتھ انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور مسلم قوم کے حوالے سے اپنے دلوں کے اندر نیک اور ہمدردانہ جذبات رکھتے تھے۔ ان کی کاوشوں میں کچھ جو تصانیف ہیں جن میں بہارستان، چمنستان اور نگارستان جو ہیں ان کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ آج کی یہ جو نظم ہے، نظم نمبر 5 ہے، جس کا ٹائٹل ہے مستقبل کی جھلک، یہ بھی قوم کے لوگوں پر اور قوم کے جوانوں پر مبنی ہے، جس میں ایک امید کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب مسلمان جو قوم ہے وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لے گی، اور آزادی کی ایک فضا سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ دوڑ جائے گی، اور مسلمان آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے اور انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کریں گے۔ آج کی ہماری جو نظم ہے یہ اسی پر مبنی ہے، اور اسی حوالے سے مولانا ظفر علی خان نئی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر ایک امید اور آزادی کی ایک لہر جو ہے وہ دوڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس بات کو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انگریز اس جگہ سے چلے جائیں گے اور مسلمان اور ہندو الگ الگ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں آزادی کے ساتھ عبادت جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے اور کی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی بات اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو خون ہے وہ ہمیشہ رنگ لائے گا، اور بہت ہی زیادہ تعداد کے اندر جو ہے وہ نامور شاعر اور اہل سخن جو ہے وہ اس دھرتی پر پیدا ہوں گے، جن کا ایک ایک جو نقطہ ہے وہ نئی نسل کی ترویج کے لیے اور نئی نسل کی قابلیت میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے صرف ہوتا رہے گا۔ آج کی جو ہماری نظم ہے اس کو ہم آغاز کرتے ہیں، مشکل الفاظ کے معانی آپ کے سامنے لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وضاحت آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری آج کی یہ جو نظم ہے، نظم کے اندر یہ جو پہلا شعر ہے اس کے اندر جو لفظ ہے کہ کوئی دن جاتا ہے لفظ نمبر جو 2 آج کا ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہوگا۔ جس کا مطلب ہے استعمال ہوگا۔ اگلا لفظ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تعمیر جہاں۔
جس کا مطلب ہے دنیا کی تعمیر۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ نمبر جو 4 ہے آج کی اس نظم میں ہے وہ ہے فضائے قدس۔ جس کا مطلب ہے پاک زمین۔ لفظ نمبر جو 5 ہمارے پاس ہے وہ ہے عیاں۔ جس کا مطلب ہے ظاہر۔ لفظ نمبر 6 ہمارے پاس ہے نیہا، جس کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ لفظ نمبر 7 ہمارے پاس اس کے بعد ہے کواکب۔ جس کا مطلب ہے کوکب کی جمع ستارے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے عوض۔ لفظ نمبر 8 جس کا مطلب ہے بدلے میں۔ لفظ نمبر 9 ہمارے پاس ہے انجم، جس کا مطلب ہے ستارے۔ جو لفظ نمبر 10 ہمارے پاس ہے وہ ہے رخشندہ تر۔ جس کا مطلب ہے زیادہ روشن۔ لفظ نمبر 11 ہمارے پاس ہے طلوع ہونا۔ جس کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے دین متی۔ جس کا مطلب ہے مضبوط دین، مراد اسلام۔ لفظ نمبر 13 اس کے بعد ہمارے پاس ہے حامی، جس کا مطلب ہے حمایت کرنے والا۔ یا مددگار۔ اگلا لفظ نمبر جو 14 ہمارے پاس ہے وہ ہے محمود، جس سے مراد ہے سلطان محمود غزنوی۔ لفظ نمبر 15 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے غیرت الپ ارسلاں۔ غیرت کا مطلب ہوتا ہے جرت۔ الپ ارسلاں کا مطلب ہوتا ہے تاریخی بادشاہ۔ لفظ نمبر جو 17 ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اہل سخن۔ جس کا مطلب ہے بولنے والے، دانشور یا شاعر۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے نقطہ۔ جس کا مطلب ہے معنی خیز بات۔ لفظ نمبر 19واں آج کے اس سبق میں ڈھائی جائے گی۔
جس کا مطلب ہے ختم کر دی جائے گی. اور لفظ نمبر جو 20واں ہے وہ ہے پاسباں، جس کا مطلب ہے محافظ. سو ہمارے آج کے اس سبق میں جو لفظ نمبر 21واں ہمارے پاس ہے وہ ہے نغمہ. جس کا مطلب ہے گیت. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے حرم، جس کا مطلب ہے خانہ کعبہ. لفظ نمبر 23واں ہمارے پاس ہے وہ ہے دیر، جس کا مطلب ہے مندر یا بتکدہ. لفظ نمبر 24واں ہمارے پاس ہے دار الحرب، جس کا مطلب ہے جنگ کا مقام. اور لفظ نمبر 25واں ہمارے پاس ہے دار الامان، جس کا مطلب ہے امن کا مقام. لفظ نمبر 26واں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سودا، جس کا مطلب ہے جنو یا عشق. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے دھن، جس کا مطلب ہے لگن یا شوق یا خواہش. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے امتحان، جس کا مطلب ہے آزمائش. آج کے اس سبق میں جو لفظ نمبر جو 30واں ہمارے پاس ہے وہ ہے خواہاں، جس کا مطلب ہے چاہنا یا چاہنے والا. لفظ نمبر 30واں ہمارے پاس ہے ہم داستاں، جس کا مطلب ہے ہم خیال. اور آج کے اس سبق میں جو لفظ نمبر 31واں ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے بشارت، جس کا مطلب ہے خوشخبری. 32واں لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے شادمہ، جس کا مطلب ہے خوش. سو آج ہمارے یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیے اور ان کو لکھا ہے. سو مولانا ظفر علی خان نے اس مستقبل کی جھلک یہ جو نظم ہے اس کے اندر انہوں نے مسلم قوم کو امید دلاتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ عنقریب یہ وقت ختم ہونے والا ہے اور ایک نیا دور آنے والا ہے، اور وہ دور مسلمانوں کا ہے، اور وہ دور مسلمانوں کی آزادی کا ہے، اور یہ وہی دور ہے جس میں مسلمان غلامی سے نجات حاصل کریں گے ایک لمبے عرصے کے بعد، اور وہ بھی انگریزوں کی غلامی سے، ہندوؤں کی غلامی سے. اور یہ وہ دور ہے جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر سکیں گے، آزادی کے ساتھ اپنی رسومات کو ادا کر سکیں گے، آزادی کے ساتھ اپنے ایک نئے ملک کے اندر، ایک نئی ریاست کے اندر، ایک نئی سلطنت کے اندر سکون کی سانس لیں گے. اور یہی وہ ملک ہے کہ جس کے اندر مولانا ظفر علی خان کے مطابق ہر ایک جو شخص ہے وہ محنت کی بنیاد پر
اپنے مستقبل کو خود بنائے گا، اور بہت سارے دانشور لوگ اسی سلطنت کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوں گے جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ یہ مستقبل کی جھلک کے اندر انہوں نے ایک امید مستقبل کے حوالے سے ایک مسلم قوم کی، خاص طور پر بر اعظم ایشیا کے اندر دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے۔ آج چلتے ہیں اس کے تشریح کی جانب، جو کہ ابھی آغاز ہوتے ہیں اس کے پہلے جو ہے وہ شعر سے، اور پہلا شعر اس کا یہ ہے کہ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا، جس میں مولانا ظفر علی خان نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی دن جاتا ہے، مطلب بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ ایک نئی دنیا جو ہے معرض وجود کے اندر آئے گی، ایک نئی دنیا جو ہے وہ پیدا ہوگی جس میں مسلمان کا جو خون ہے وہ اس قوم کی آبیاری کے لیے استعمال ہوگا۔ اب اس میں مولانا ظفر علی خان نے یہ کہا ہے کہ وہ جو صحیح معنوں کے اندر وہ جو کاوش ہے مسلمانوں کی، صحیح معنوں میں مسلمانوں کی جو محنت ہے اور عظمت ہے جو مسلمانوں کی، وہ پھر سے واپس لوٹے گی، اور مسلمان انتہائی محنت کے ساتھ اپنی اصل اور مثبت سوچ کے ساتھ اس ملک کی اور ایک اور نئے ملک کی آبیاری کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے، اور وہ جو ایک خون اور پسینہ ہے دونوں کو ملا کر آپس میں جو محنت کریں گے وہ محنت ان کے رنگ لائے گی، اور ایک نیا جہاں جو ہے وہ تعمیر ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان کے اس میں امید کی ایک کوشش جو ہے وہ یہاں پر کی ہے، اور نئی امت جو ہے اور امت مسلمہ کو اور نوجوان نسل کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی ذات سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اس کے حساب میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ امید کے ساتھ جینا چاہیے تاکہ پھر سے اس کے دل کے اندر ایک لگن اور جوش اور ولولہ قائم رہے۔ اسی بنیاد پر مولانا ظفر علی خان کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مایوسی کے بجائے ایک امید کی ایک کرن دکھائی ہے تاکہ مسلمان آگے بڑھتے رہیں اور ہمیشہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہیں۔ اگلے ہمارے جو شعر ہے وہ یہ کہے کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، مبارکباد اس کو دے رہا سارا جہاں ہوگا۔ اس میں مولانا ظفر علی خان نے یہ بیان کیا فضائے قدس کا، کہ فضائے قدس سے مراد یہ ہے کہ پاک سرزمین، اور پاک سرزمین سے مراد یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین جو کہ ابھی بھی جو ہے وہ مظالم کا شکار ہے، اور جہاں ہر ایک جو بچہ ہے وہاں پر اس کو مسلمان بچے کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اور اسی حوالے سے مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ غیرت کی جو فضا ہے وہاں قائم ہو جائے گی، اور ہر ایک مسلمان غیرت کی بنیاد پر، اور غیرت جب جاگ جائے گی تو اس پاک سرزمین کو جو دوسری جو طاغوتی قوتیں ہیں ان سے چھڑانے کے لیے سارے یکجا ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے، اور پھر ایک عالم یہ ہوگا کہ ہر ایک جو ملک ہے اور ہر ایک جو مسلمان ہے وہ اس فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو آزادی کی مبارکباد دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ان کے ذہن کے مطابق اور ان کے نظریے کے مطابق یہ وقت ان قریب آنے والا تھا کہ جس کی بنیاد پر فلسطین کو آزادی ملنی تھی، اور پاک سرزمین جو ہے یہ دشمنوں کی جتنی ناپاک چالیں اور ناپاک ارادوں سے اور ناپاک کارروائیوں سے پاک ہو جانی تھی۔ اس حوالے سے مولانا ظفر علی خان نے فلسطین کی طرف اس بات کا اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ اشارہ جو ہے وہ برصغیر کے ایریا کی طرف بھی ہے کہ جن میں یہ پاک سرزمین بھی ہے جس کو ہم پاکستان کا نام دیتے ہیں، کہ ایک نیا جو ہے وہ ملک ایشیا کے اندر بھی جنم لے گا جہاں پر مسلمان ہندوؤں کی غلامی سے نجات حاصل کریں گے اور انگریزوں کی بھی غلامی سے نجات حاصل کرتے ہوئے ایک سکھ کا سانس لیں گے اور آزادی کی زندگی اپنی اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ تیسرے شعر کے اندر یہ بات کی ہے کہ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ کہا گیا کواکب سے مراد وہ ستارے ہیں جو کہ غازی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور جو شہید کہلائے اور جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور وطن کی آزادی کی خاطر جنہوں نے قربان کیا، تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی آزادی جو ہے وہ کبھی رائگاں نہیں جائے گی، ان کا خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا، بلکہ یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ان کی جو آزادی ہے اور ان کا جو خون ہے وہ ہمیشہ رنگ لائے گا
اور ان غازیوں کے بعد اور ان شہیدوں کے بعد نئے ستارے طلوع ہوں گے، اور یہ نئے ستارے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھیں گے، اور اس نئے ملک کی پاسداری کے لیے، نئے چمن کی آبیاری کے لیے ہمیشہ سے متحد ہو کر کام کریں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا کہ آسماں پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے گا، مطلب کامیابی زیادہ ملے گی، مطلب ترقی زیادہ ہوگی، اتحاد زیادہ بڑھے گا، مثبت سوچ مسلمانوں کے اندر زیادہ پیدا ہوگی۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگی کہ اگر جو پہلے جو شہید اور غازی اس دنیا سے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، سو ان کے بعد نئے ستارے یہاں پر آئیں گے جو جگمگائیں گے، جو روشن ہوں گے، جو محنت کریں گے، اور محنت کی بنیاد پر یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ یہ اجالا ہو جائے گا اس ملک کے اندر اور اس سرزمین کے اندر، جو کہ پہلے سے زیادہ روشنی کو یہاں پر جو ہے وہ بھر دے گا اس حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے اس میں یہ کہا کہ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، بچہ بچہ غیرت الپ ارسلاں ہو جائے گا۔ سو اس میں یہ کہا یہ گیا ہے کہ نئے محمود ہوں گے۔ سو نئے محمود سے مراد یہ کہا گیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا تذکرہ کیا گیا کہ جس نے یہاں پر جو ہے وہ جتنے بت قدے تھے اور جتنے ہندو تھے ان ساروں کو جو ہے وہ تختہ الٹ دیا تھا، اور اسلام کا ہر طرف جو ہے وہ بول بالا کیا تھا۔ اور دین متی سے مراد مذہب اسلام ہی ہے، اسلام دین ہی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گا کہ نئے محمود ہوں گے، کہ نئے سلطان محمود غزنوی جنم لیں گے جو کہ حامی ہوں گے، حمایت کریں گے مذہب اسلام کی، اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلام کا پرچار کریں گے، اور اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ہمیشہ سے کوشش اور محنت کریں گے۔ پھر اگلے مصرعے کے اندر یہ کہا کہ بچہ بچہ غیرت الپ ارسلاں ہو جائے گا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ شہنشاہ ہے ترکستان کا سلطان الپ ارسلاں سلجوقی کے نام سے، کہ جو جب تک اپنے ایریا کے اندر جو ہے وہ بادشاہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، تب تک عیسائیت سے ایشیا کے اندر کبھی بھی انہوں نے عیسائیت کو پھٹکنے نہیں دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس جہان فانی سے وہ کوچ کر گئے تو ویسے ہی یہاں پر جو ہے وہ عیسائیوں نے اپنی حکومت یہاں پر ایشیا کے اندر قائم کر لی تھی۔ سو اس وجہ سے اس میں یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بچہ بچہ غیرت الپ ارسلاں ہو جائے گا، مطلب کہ بچہ بچہ اس سلطان کے نقش قدم پر چلے گا اور اس میں غیرت جاگے گی، اور اس غیرت کی بنیاد پر وہ اپنے ایریا کو، اپنے علاقے کو، اپنی سلطنت کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو اور اپنے ملک کی حدود کو، جتنی بھی دوسری طاغوتی قوتیں ہیں اور کفار کی جو قوتیں ہیں ان ساروں سے ہمیشہ پاک رکھے گا، اور وہ کبھی بھی اس کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب اس شعر کے اندر دو جو الفاظ ہیں ان کو ایک تلمیح کے طور پر استعمال کر کے یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مثال دیتے ہوئے کہ سلطان محمود غزنوی کی طرح ہر ایک جو شخص ہوگا وہ یہاں اسلام کا جو ہے وہ حامی ہوگا اور اسلام کی حمایت کرے گا، اور دشمنوں کی سرزمین سے اسے بچانے کے لیے ہمیشہ جو ہے بچہ بچہ یہاں پر حضرت سلطان الپ ارسلاں سلجوقی کی طرح یہاں پر اپنی غیرت کی بنیاد پر اپنے اس علاقے کو دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے پاک رکھے گا۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ سو ڈھائی جائے گی بنا سے مراد ہم کہتے ہیں بنیاد کو، اور یہ وہ بنیاد ہے جو کہ یورپ کے نے رکھ دی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر جب انہوں نے حکومت شروع کر دی تھی، اور یہ وہ حکومت ہے کہ جو یہاں پر جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کے دورانیے کے اندر یہاں پر جس کا آغاز ہوا تھا، اور انگریز لوگ جو ہے وہ تجارت کے اندر 16ویں صدی کے اندر یہاں پر آئے تھے، اور رفتہ رفتہ یہاں پر جو ہے وہ تجارت کے غرض سے کامیاب ہوتے گئے، اور انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر دینے کی بنیاد پر وہ خود انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اور جتنی بھی باقی دوسری قومیں تھیں ان کو اپنا محکوم بنا کر یہاں پر حکومت کرتے رہے۔ سو اس حوالے سے یہ کہا کہ جتنی بھی نئی جو چیزیں یہاں پر لے کر آئے جو کہ اسلام کے مذہب کے خلاف تھیں اور اسلام کے اصولوں پر مبنی نہیں تھیں، سو اس کے بارے میں مستقبل میں کے بارے میں مولانا ظفر علی خان یہ بیان کرتے ہیں کہ ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، کہ وہ بنیاد جو یورپن نے رکھی ہے یہاں پہ بر صغیر کے اندر اس کو ڈھا دیا جائے گا، اس کو گرا دیا جائے گا، اور اس کی جگہ نئی بنیاد یہاں پر رکھی جائے گی، اور وہ نئی بنیاد اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، اور ہر ایک جو شخص ہے جو ایشیا کے اندر رہنے والا ہے، جو مسلمان ملک کے اندر جو ہے وہ رہنے والا ہے، اپنے علاقے کا، اپنی جان کا اور اپنے علاقے کے لوگوں کا خود محافظ ہو جائے گا، اور وہ خود یہاں پر ان کی حفاظت کرے گا اس حوالے سے۔ اس کے بعد شعر نمبر 7 یہاں پر لکھا گیا کہ نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم میں اور دیر میں، اور وہ جو دارالحرب ہے دارالامہ ہو جائے گا، کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ آزادی کا نغمہ یہاں پر گونجے گا،
حرم میں اور دیر میں کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بھی اور مندر میں بھی، کہ مسجد اور مندر دونوں کے اندر آزادی کے نغموں کو گایا جائے گا، آزادی کی سربلندی کے لیے کوشش کی جائے گی، آزادی کے لیے اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو، آزادی کے لیے قوموں کو متحد کیا جائے گا، آزادی کے لیے جو ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس ایریا سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا، آزادی کی خاطر لوگ اکٹھا ہو کر اپنے حقوق کی خاطر جو ہے وہ لڑیں گے، آزادی کی خاطر لوگ اپنے مفادات کی خاطر لڑیں گے، آزادی کی خاطر لوگ مسلمان جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی دوسری قومیں ہیں وہ ساری کے ساری آپس میں متحد ہو کر اپنے حقوق کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینے سے بھی درگ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ جو دار الحرب ہے، سو دار الحرب سے مراد یہ ہے کہ لڑائی کی جو جگہ ہے، جو جنگ کی جو جگہ ہے، جو اس ٹائم عالم ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم سب کانٹیننٹ کے اندر، کہ ہر طرف لڑائیاں جاری تھی، تصادم جاری تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھی اور انگریزوں کی بھی، جنہوں نے ہمیشہ چال کے ذریعے سے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی، مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا، مسلمانوں کے حقوق کو ہمیشہ سے جو ہے وہ اگنور کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو اس حوالے سے یہ کہا گیا وہ جو میدان ایک جنگ کا بنا ہوا ہے ایشیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر خاص طور پر، تو وہ امن کا ایک گہوارہ بن جائے گا جہاں ہر طرف امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہوگا۔ سو اس میں یہ بات مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے پاس جو شعر نمبر 8 ہے کہ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلامی کے خواہاں ہیں یا آزادی کے، کہ ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں، ہمارا اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بہت جلد جو ہے اس کا امتحان جو ہے یہ ہونے والا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس بات کو اس وجہ سے بیان کیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تحریک ایک بہت زیادہ زور پکڑ گئی تھی، تحریک پاکستان، اور تحریک پاکستان کے جھنڈے تلے بہت ساری تعداد کے اندر مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، اور ان مسلمانوں کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہم نے ایک علیحدہ ریاست کو، ایک علیحدہ ملک کو حاصل کرنا ہے کہ جس میں ہم آزادی کی سانس لے سکیں۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم مسلمان چونکہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں موجود تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ ہم کسی بھی صورت کے اندر غلامی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا اس بات کا امتحان بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہی بات مولانا ظفر علی خان نے کہی ہے کہ بہت جلد ہم اس جو چنگل سے نکل جائیں گے، اور یہ جو ایک مصیبت کی یہ جو دلدل ہے جس میں انسان عرصہ دراز سے دھنستا چلا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد وہ اس کا امتحان ہونے والا ہے اور ہم اس میں کامیابی اور کامرانی سے سرخرو ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ غلامی کی زنجیروں سے نکل کر ہم آزادی کی جو ہے وہ میدان کے اندر داخل ہوں گے، اور آزادی کے میدان کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کا جو امتحان ہے یہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور ہم بہت جلد اس میں 100% جو ہے وہ کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں اس میں۔ اس کے بعد اگلا جو شعر اس میں کہا ہے کہ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ سو یہ کہا گیا کہ اس کو خالی ایک مفروضہ نہ سمجھا جائے، خالی ایک محض ایک بات نہ سمجھی جائے، محض ایک آئیڈیا نہ سمجھا جائے کہ صرف اور صرف یہ بات تحریری صورت کی حد تک ہے یا یہ بات صرف کتابوں کی حد تک ہے، بلکہ یہ حقیقت بات یہ ہے کہ جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کو سن کر ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھے گی، اور اگر اس پر امپلیمنٹ ہو گیا، اگر اس پر عمل نافذ ہوا تو اس کی بنیاد پر ہر مسلمان کے چہرے پر مسرت اور شادمانی ہوگی، کیونکہ یہ ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہے، یہ جنگ ایک شخص کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ایک گروپ کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ایک قوم کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مسلمان قوم اپنے ان مقاصد کے اندر ہمیشہ کامیابی کو حاصل کرے گی، اور کامیابی کو حاصل کرتے ہوئے ایک علیحدہ ریاست اور ایک علیحدہ ملک اور ایک علیحدہ سلطنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کو ایک قیاس تصور نہ کیا جائے، اس کو محض خیال نہ مانا جائے، اس کو نہ صرف ایک تصوراتی طور پر بات کو نہ لیا جائے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت سے کبھی بھی انسان جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا اس کو، نہ اس سے انکار کر سکتا ہے۔ سو ہمیشہ اسی وجہ سے مولانا ظفر علی خان میں اس بات کی امید کی جو ہے وہ روشن جو ہے وہ شمع ہمارے سامنے رکھی ہے جو کہ جل رہی ہے، اور یہ کہا کہ عنقریب یہ جو روشنی ہے یہ چاروں طرف پھیل جائے گی، اور مسلمان اپنی اس کاوش میں، اپنی اس کوشش میں اور اپنی اس جد و جہد کے اندر کامیابی کو حاصل کر پائیں گے۔ اگلا شعر جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان ہے، شعر نمبر 10 ہے اس کو، کہ سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج دیکھ لینا کل میرا
ہم داستاں ہو جائے گا۔ اس میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ مسلمان تھے لیکن اس بات کا مکمل طور پر ان کو آئیڈیا نہیں تھا اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے اور یقین نہیں تھا ان کو کہ کبھی بھی ہندوستان کی تقسیم ہوگی اور کبھی بھی سب کانٹیننٹ جو ہے وہ 2 سے 3 حصوں کے اندر جو ہے وہ یہ بٹے گا۔ لیکن اس بات کو مولانا ظفر علی خان کے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو کہ قارئین ہیں اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ابھی ایکسپوئر آزادی کے حوالے سے اتنا زیادہ وسیع نہیں ہوا تھا اور جن کا یہ خیال، اور اس بات کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میرا جو ایک حرف ہے جو اس شاعری کی صورت کے اندر میں آج بیان کر رہا ہوں یہ یقین پر مبنی ہے اور یہ وہ بات ہے جس میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی یہ محض ایک قیاس آرائی ہے یا ایک دل کو خوش کر دینے کے لیے ایک بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا، نہ حقیقت کو کبھی جھٹلایا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے کہا تھا کہ وہ جو شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے یا اس بات کو جس کا ذہن تسلیم کرنے سے قاصر ہے، انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب ہم ایک نئی سلطنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور وہ جو شخص میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں میرے ہم خیال ہوں گے۔ تو ہم خیال ہونے کے حوالے سے ایک 100% جو یقینی صورتحال ہے وہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے اپنی اس شاعری کے اندر جو ہے وہ پیدا کی ہے اور پیدا کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب مسلمان اپنی منزل کو پا لیں گے اور مسلمان اپنے جتنے بھی انہوں نے جانوں کو قربان کیا ہوا اور جن کے آباء و اجداد نے اس ملک پاکستان کے حصول کی خاطر کامیابی حاصل کی ہے اور کوشش کی ہے اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ العزیز وقت دور نہیں جب ان کی یہ جو خون ہے ان کا وہ رنگ لائے گا اور اپنے ایک نئے ملک کے حصول کی خاطر وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری آج کی یہ نظم ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے جس کا ٹائٹل تھا مستقبل کی جھلک اور جس میں مولانا ظفر علی خان صاحب نے مستقبل سے واقعی جو ہے ایک جھلک جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور ایک جھلک جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آشکار کی ہے ہم پہ کہ انشاءاللہ العزیز ہماری منزل جو ہے وہ دور نہیں ہے اور ہم بہت جلد اپنے اصل جو حقیقی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہماری آج کی نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔